بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی عمل کی عادت نہیں بن رہی ہو، جیسے نماز کی عادت نہیں بن رہی، یا کوئی گناہ ایسا ہے جو چھوٹ نہیں رہا، تو رمضان المبارک کے اندر خالص اللہ کی نیت سے اس عمل کو شروع کرو، یا اگر کوئی برا عمل ہے تو اس کو چھوڑنا شروع کرو۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی محبت کو دل سے نکال دیں گے۔ جو عمل شروع کیا ہے زندگی کے آخر تک برقرار رہے گا، جو عمل چھوڑ دیا ہے، کسی کو کوئی گناہ ہے، کوئی زندگی کے آخر تک اب قریب نہیں آئے۔ امت کو تعلیم دے دی، اور پھر آخری سال جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سال رحلت ہوئی، پردہ فرمایا، اس سال 2 دفعہ دور فرمایا قرآن مجید۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قرآن مجید کا سننا بھی براہ راست سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج کل کہ بھائی یہ طوطے کی طرح سننا، سمجھ میں نہ آنا، اس کا کیا ثواب ہے؟ انتہائی جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل ہے اور اس کی عنایت ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ پھر رب کریم نے عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی مہلت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اس ماہ مبارک کو پا لینے کے لیے زندگی کی مہلت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور جیسے میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع کے علاوہ کبھی بھی زندگی میں اضافے کی دعا ثابت نہیں ہے، سوائے رمضان المبارک کے قریب آنے کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرما دے رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور اب ہمیں جب اتنا قریب آ گئے ہیں تو ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو سب سے بڑھ کر کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر یہ موقع ہمیں عطا فرما دی۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں حق تعالی شانہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر، لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا، اس لیے کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کر لو۔ روایات کے مطالعے سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا جیسے کہ نماز فرض رہی۔ طریقہ کار مختلف تھے، نماز کے بھی روزے کے بھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر یعنی بنی اسرائیل میں 40 روزے تھے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے، جو کہ ان پر واجب تھے، جنہیں ہم ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ اور مختلف انبیاء کے دور میں مختلف امتوں پر روزے فرض رہے، طریقہ کار مختلف تھا، دن مختلف تھے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں تو یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد جب سو جاتے تھے، رات کا وقت
کوئی شخص جب سو گیا تو اب اس کا روزہ شروع ہو گیا. اور ہماری شریعت میں بھی جب روزہ شروع میں فرض ہوا تو یہی معمول تھا کہ جب کوئی سو گیا تو پھر جو ہے کیا ہو گیا, روزہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن پھر حق تعالی شانہ نے جیسے دیگر معاملات میں اس امت پر بڑا رحم فرمایا, بڑا کرم فرمایا, اسی طرح روزے کے معاملے میں بھی اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ سحری ایک تو وقت کم ہو گیا اور پھر سحری کا حکم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ سحری کھا لیا کرو, اس میں اللہ نے تمہارے لیے بڑی برکت رکھی ہے, اس کھانے کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت برکات رکھی. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں کے روزوں میں اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سحری نہیں تھی, ہماری امت میں سحری. بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس امت کو روزے میں آسانی بھی مل گئی, اور روزے کا وقت جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رہا. پچھلی امتوں کے اندر یہ وقت زیادہ بھی ہوتا تھا اور دنوں کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوتا تھا. وقت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوتا تھا, یعنی یومیہ وقت کے اعتبار سے, اور دنوں کے اعتبار سے بھی زیادہ تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بھائی یہ لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا 1 مہینے تک, پھر رات کو قیام میں کھڑا کرنا, اور پھر دیگر اعمال کے اندر ترغیب دینا, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انسان پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سجدے میں جائے اور اپنی آخری سانس تک سجدے میں رہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے تو انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ استثناء فرمایا, کوئی اور مقصد نہیں ہے, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہماری عبادت کے لیے ہم نے پیدا فرمایا. تو اگر اللہ رب العزت چاہتے تو یہ عین انصاف تھا کہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی, ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی بندہ مومن سجدے میں گرتا, عبادت میں جاتا اور سر نہ اٹھاتا, یہ انصاف تھا. لیکن حق تعالی شانہ نے ہماری ضروریات کا خیال کیا, جسم کی ضروریات کا خیال کیا کہ کھاؤ بھی, پیو بھی, کماؤ بھی, اور کاروبار بھی کرو, اور نوکری بھی کرو, اور صنعت کاری بھی کرو, اور دکانداری بھی کرو, سب کچھ کرو, اور بیوی بچوں کے ساتھ ملو جلو, آؤ جاؤ اور سیر کرو اور تفریحات میں جاؤ, جائز حدود میں رہتے ہوئے سارے کاموں کی اجازت ہے تمہیں. لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ فرائض اور واجبات کو بھی پورا کرو پورا سال. لیکن 1 مہینہ اللہ رب العزت مانگ رہے ہیں, 1 مہینہ کہ جس میں اپنی عبادت کے پہلو کو ان تمام چیزوں پر غالب کر دو. 11 مہینوں میں دیگر چیزیں غالب ہوتی ہیں, عبادت کا پہلو کم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کمانے کی فکر ہے, نوکری کی فکر ہے, دکانداری کی فکر ہے, کاروبار کی فکر ہے, سفر کی فکر ہے. تو بقیہ مہینوں میں دیگر پہلو, دنیاوی پہلو انسان کی زندگی میں غالب ہوتے ہیں, اور عبادت کا پہلو مغلوب ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے. فرائض اور واجبات تو چھوڑنا جو ہے ناجائز اور حرام ہے. فرائض کے اندر 5 وقتہ نماز آ گئی, اسی طریقے سے زکوٰۃ آ گئی, اسی طریقے سے حقوق العباد, لین دین کے معاملات, جس کے اوپر جو چیز واجب ہو تو وہ تو پورا سال کرنا ہے, اس کو تو نہیں چھوڑنا. لیکن 1 مہینے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تتقون لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں
عبادت کا پہلو غالب ہو جائے، دیگر تمام چیزوں کا پہلو مغلوب ہو جائے، کاروبار کم ہو جائے، دکانداری کم ہو جائے، دیگر مصروفیات کم ہو جائیں، اور دنیاوی امور کم سے کم تر ہو جائیں، ہماری عبادت کا پہلو غالب ہو جائے، اور پھر جو صحیح طریقے سے رمضان المبارک گزارتا ہے، اس عبادت کے پہلو کو غالب کرتے ہوئے اس کے اثرات اگلے سال رمضان المبارک تک رہتے ہیں اور پورا سال اس کے اثرات چلتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ شاید عرض کیا، اساتذہ سے سنا، اگر کسی عمل کی عادت نہیں بن رہی ہو، جیسے نماز کی عادت نہیں بن رہی، یا دیگر یا کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہو، دونوں چیزیں نا، یا تو کسی عمل کی عادت نہیں بن رہی، نماز کی عادت نہیں بن رہی، فرض کی عادت نہیں بن رہی، واجب کی عادت نہیں بن رہی، یا کوئی گناہ ایسا ہے جو چھوٹ نہیں رہا، تو رمضان المبارک کے اندر خالص اللہ کی نیت سے اس عمل کو شروع کرو، یا اگر کوئی برا عمل ہے تو اس کو چھوڑنا شروع کرو۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی محبت کو دل سے نکال دیں گے۔ جو عمل شروع کیا ہے زندگی کے آخر تک برقرار رہے گا، جو عمل چھوڑ دیا ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی زندگی کے آخر تک اب قریب نہیں آئے۔ یہ رمضان کی برکات میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات اور اللہ رب العزت کا کرم اور اللہ کا فضل جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور روزہ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور عصر کے وقت تک نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے کاموں کو بھی انجام دے رہا ہو تو تھوڑی سی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اگر گرمی کا موسم ہو سخت تو پیاس بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس پیاسے کی منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ حوصلہ افزائی بھی ہو رہی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پیاسا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا، اور اس کے لیے ایک خصوصی دروازہ تیار کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے، کہ جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یعنی روزے داروں کے لیے ایک باب جنت کے اندر مخصوص کر دیا گیا، وہ ہے ہی روزے داروں کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ روزے دار کا روزہ رکھنا یہ میرے لیے الصوم لی وانا اجزی بھی، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمام اعمال کی جزا اللہ ہی دیں گے؟ نماز کی جزا بھی اللہ دیں گے، زکوٰۃ کی جزا بھی اللہ دیں گے، قربانی کی جزا بھی اللہ دیں گے؟ تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا، تو کون سی نئی بات ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اور اعمال کی جزا تو بندہ کچھ نہ کچھ گمان کر سکتا ہے کہ 50 درجے، 10 درجے، 70 درجے، اس عمل کی جزا میں اپنی شان کے مطابق اتنی دوں گا جتنا تصور بھی نہیں کیا ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، امت محمدیہ کا قانون تو یہ ہے نا کہ جو نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالھا، امت محمدیہ کے لیے لکھ دیا کہ اس کو 10 درجے بڑھا کر دیا جائے، وہ تو طے ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو وانا اجزی بھی، اپنی شان کے مطابق دے دوں گا، گمان نہیں ہے، تم لوگ گمان نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا کچھ روزے کے ساتھ ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت غالب آ جائے، دیگر امور مغلوب ہو جائے، اور روزہ اس کے اندر سب سے بڑا معاون ہے۔ اس لیے کہ جب کھانے پینے سے رک رہا ہے، جائز چیزوں سے رک رہا ہے چند گھنٹوں کے لیے، تو اللہ رب العزت اس میں یہ قوت عطا فرمائیں گے کہ جن اعمال کے اندر کمی ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بھرپائی فرما دیں گے، اور جہاں گناہ ہے اور منکرات کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو رمضان المبارک کا پہلا عمل اور بنیادی عمل روزے کے ساتھ یہ ہے کہ تقوی اختیار ہو اور
اللہ کی عبادت کا پہلو غالب ہو جائے۔ دوسرا رمضان المبارک کا عمل قرآن مجید۔ رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہے، وہ مناسبت بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اچھا، یہ نازل ہونے کا مطلب بھی ذرا سمجھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو 23.5 سال میں نازل ہوا، تو تھوڑے تھوڑے عرصے میں یہ جو یہاں والا نزول ہے، اس نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو اتارا اور شب قدر میں اتارا اور رمضان المبارک میں اتارا۔ اس نزول کا مطلب یہ ہے۔ اور دنیاوی نزول جو ہے، جو ہم تک پہنچا ہے آسمان دنیا سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی پوری تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا آسمان دنیا سے، علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور عربی زبان میں اتارا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، نزل به الروح الامین۔ تو یہ دو نزول ہیں، ایک نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو کہ رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل ہوا۔ کیا عظیم الشان نزول ہوگا، کیا عظیم موقع ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کی ایک خصوصی مناسبت رمضان المبارک کے ساتھ کہ بندہ مومن اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سے جڑے، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا تھوڑا بہت سمجھنے کی صورت میں ہو یا تھوڑا بہت اس کے معنی کو لینے کی صورت میں ہو، اور تھوڑا سا تلاوت کے اندر معمول بھی آئے اور یہ معمول پورا سال برقرار ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ دور یعنی آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید سنتے تھے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ کیا عجیب منظر ہوگا، کیا روحانیت ہوگی، کیا اس کا جسے کہتے ہیں کہ چشم تصور میں اگر انسان سوچے تو سوچ کر ہی ایک حلاوت آ جاتی ہے کہ جس نبی پر قرآن مجید نازل ہوا وہ پڑھ رہا ہے، اور جو لے کر آیا ہے اللہ سے، وہ جو قاصد ہے وہ پیچھے سن رہا ہے، پھر جو قاصد ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور جس پر نازل ہوا ہے وہ پیچھے سن رہا ہے۔ وَيُدَارِسُونَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال ہو گیا، احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا وَيُدَارِسُونَهُ، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا کہ جتنا قرآن مجید نازل ہوا ہوتا، ظاہر قرآن مجید تو نازل ہوتا رہا، اور آخری ایام سے چند دن پہلے تک نازل ہوا، حجۃ الوداع پر آخری آیات نازل ہوئی، تو جتنا قرآن مجید ہر رمضان تک نازل ہوا ہوتا، پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ آپ علیہ السلام دور فرماتے، امت کو تعلیم دے دی۔ اور پھر آخری سال جب آپ علیہ السلام کی جس سال رحلت ہوئی، پردہ فرمایا، اس سال 2 دفعہ دور فرمایا قرآن مجید۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قرآن مجید کا سننا بھی براہ راست سنت ہے۔ سمجھ رہے بات؟ قرآن مجید کا سننا بھی اتنی ہی برکات اور اتنا ہی کار خیر اور عظیم ثواب ہے جتنا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب۔ ظاہر ہے پڑھنے کا ثواب تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن قرآن مجید کا سننے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام خود سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو کہا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرأ القرآن، سب سے بڑے قاری تھے، سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت قرآن مجید پڑھنے والے تھے صحابہ میں۔ ایک دن حضرت
ابی بن کعب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ذرا قرآن مجید تو پڑھ کر سناؤ. حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھ کر سناؤں آپ کو؟ میری کیا مجال، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، سناؤں میں؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کا بھی پیغام ہے کہ پڑھ کر سناؤ. حضرت ابی بن کعب کی ہچکی بن گئی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، غالباً سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت فرمائی. تو یہ سماعت کرنا، جو آپ حضرات تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سماعت کرنا براہ راست نبوی سنت. بعض لوگ کہتے ہیں آج کل کہ کچھ کہ بھائی یہ طوطے کی طرح سننا، سمجھ میں نہ آنا اور طوطے کی طرح پڑھتے رہنا، اس کا کیا جو ہے ثواب ہے؟ انتہائی جہالت اور گمراہی کی بات. اور تیسرا عمل رمضان المبارک کا کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بہت زیادہ واضح ہے، پرومیننٹ ہے، وہ ہے صدقات میں حصہ لینا اور خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا. روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت تو ویسے بھی بہت زیادہ تھی، عام معمول میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں حضور کی سخاوت یوں ہوتی تھی کہ جیسے کہ ہوا چلتی ہے. جس طریقے سے ہوا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی. اسی لیے رمضان المبارک کے آخر میں صدقۃ الفطر ہے، درمیان رمضان میں صحیح معنوں میں مستحقین کو جو ہے صدقات دینا اور افطار کرانا اور جو ہے دیگر امور کے اندر خرچ کرنا، اس کا ثواب بڑھ بھی جاتا ہے اور اس کی ترغیب بھی. تو 3 اعمال ہو گئے. یہ تینوں عمل انسان کو اور بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے ہیں اور عبادت کا پہلو غالب کرانے کے لیے ہیں. روزہ، قرآن مجید اور صدقات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.